دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہور پاکستانی برانڈ سروس شوز کی بنیاد 3 دوستوں نے چند سو روپے کی مالیت سے رکھی تھی۔ آج سروس شوز سالانہ 11 ارب روپے کا بزنس کر رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل، ان 3 دوستوں میں شامل تھے محمد حسین، نذر محمد اور چودھری محمد سعید۔ ان 3 دوستوں نے 1940 میں سروس شوز کی بنیاد رکھی تھی۔ محمد حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تینوں بے روزگار تھے۔ دوسری عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ جنگ میں حکومت کو مختلف قسم کے سامان کی ضرورت رہتی ہے، کیوں نہ ٹینڈر کا کام شروع کیا جائے۔ پھر تینوں دوستوں نے مل کر 63 روپے جمع کیے۔ ان میں سے 52 روپے میں ایک جگہ کرائے پر لینے کے بعد ٹینڈر کی بنیاد پر کام شروع کیا گیا۔ جلد ہی انہیں پولیس کے لیے چند چپلیں بنانے کا کام مل گیا، جو انہوں نے گجرات کے 5-6 موچیوں سے بنوا لی۔ 1950 میں ان کی چھوٹی سی کمپنی سروس نے فوجیوں کے لیے بوٹ بنانا شروع کر دیے تھے۔ آج پاکستان اور پولیس، آرمی، ہر نوجوان کا بوٹ یہی کمپنی بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کمپنی کی ملک بھر میں 4000 سے زائد شو رومز اور 3 فیکٹریاں ہیں۔ ویور، سیور فوڈ کا پلاؤ کباب تو آپ سب کا پسندیدہ ہوگا ہی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مشہور ترین سیور فوڈز کی بنیاد صرف 18 کرسیوں کے ایک چھوٹے سے ڈھابے سے ہوئی تھی؟ یہ ڈھابا ایک پاکستانی شہری حاجی محمد نعیم نے گارڈن کالج راولپنڈی میں شروع کیا تھا۔ اس زمانے میں اس ڈھابے کی ایک پلیٹ 20 روپے کی ہوتی تھی، جو اب 250 کی چلی گئی ہے۔ سیور فوڈز کو اس وقت پذیرائی ملی جب انہوں نے اپنی زمینوں کے چاولوں کا پلاؤ بنانا شروع کیا۔ اس وقت پورے پاکستان میں سیور کی صرف 8 ریستوران ہیں، مگر ہر ریستوران کی آمدن روزانہ 20 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ ہر برانچ پر روزانہ 100 دیگیں سیور پلاؤ پکایا جاتا ہے۔ پاکستان کے کپڑوں کا مشہور برانڈ جے ڈاٹ مشہور پاکستانی نعت خوان اور مذہبی سکالر جنید جمشید شہید کا تھا۔ آج اس برانڈ کا سالانہ ریونیو 6 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کے قریب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس برانڈ کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ جنید جمشید نے اس برانڈ کا آغاز کی دلچسپی کی کہانی اپنے ایک انٹرویو میں سنائی تھی، جن کے بقول جب انہوں نے گلوکاری کی دنیا کو خیر آباد کہا تو ان کے پاس چند ہزار روپے بچے تھے۔ وہ اور ان کے ایک دوست پشاور کی کپڑا مارکیٹ میں گئے اور ادھار کے کپڑے اٹھائے۔ پھر اپنی دکان پر رکھے کاروبار میں اتنی برکت پھیل گئی کہ اب جنید جمشید کے ملک بھر میں 300 سے زائد سٹورز ہیں۔ پاکستان کی مشہور الیکٹرانک کمپنی اورینٹ کی کہانی جو دودھ پتی سے شروع ہوئی اور ارب پتی بن گئی۔ یہ کمپنی ایئر کنڈیشن سے لے کر مائکرو ویو تک تیار کرتی ہے۔ یہ کمپنی میاں محمد فاضل نے بنائی تھی، جو صرف 6 جماعتیں پاس ہیں۔ باؤ فاضل کے والد کا لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب معمولی سا ہوٹل تھا۔ باؤ فاضل اس ہوٹل میں مسافروں کے لیے چائے بناتے اور چائے کے گندے برتن بھی خود دھوتے تھے۔ میاں محمد فاضل نے ایک کمرہ لیا اور لوگوں کی فوٹوگرافی کرنے لگے۔ 1970 میں انہوں نے پیسے جمع کر کے نئی پرنٹنگ مشین لی اور فوٹو کاپیاں کرنا شروع کر دی، جس سے ان کو بھرپور فائدہ ہوا تھا۔ 1970 سے لے کر 1995 تک انہوں نے فلم کی ریلیں بیچنے کا کاروبار کیا اور فوٹو اسٹیٹ بیچنے کا کاروبار بھی کیا۔ 1995 میں ان کے بیٹے نے انرجی سیور بلب پیدا کرنے کی چھوٹی سی فیکٹری کھولی، جو کہ بہت کامیاب ہوئی۔ 1998 سے لے کر 2004 تک وہ جاپانی کمپنی مٹسوبیشی کے اے سی فروخت کرتے رہے۔ 2004 سے اپنے اے سی بنانے شروع کر دیے تھے۔ 30 سال تک محمد فاضل صرف 3 بیٹوں اور 2 ملازموں کے ساتھ کام کرتے رہے اور آج اورینٹ کمپنی کے ملازمین کی تعداد 1500 ہے۔ کبھی اتنا نقصان آ جاتا ہے کہ 3 دنوں تک انہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ آج اس کمپنی کی مالیت 3 ارب 59 کروڑ روپے ہے۔ ایک لوہے کی بھٹی سے اربوں روپے کی مالیت کی اتفاق فاؤنڈری تک کا سفر میاں محمد شریف کے لیے کسی بھی طور آسان نہیں تھا۔ میاں محمد شریف کا تعلق انڈیا کے پنجاب سے تھا۔ انہوں نے 1930 میں 500 روپے ادھار لے کر ایک لوہے کی بھٹی بنائی تھی، جو 1970 تک کروڑوں روپے کی ملکیت کی اتفاق فاؤنڈری بن گئی تھی۔ میاں محمد شریف 1919 میں امرتسر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ شادی کے بعد بہتر روزگار کی تلاش میں لاہور منتقل ہوئے اور ایک لوہے کی بھٹی میں، جس کا مالک ایک
ہندو تھا کہ ہاں ملازمت کرنے لگے۔ 1939 میں اسی مالک سے 500 روپے میں بھٹی خرید لی اور 1949 میں اس بھٹی میں زرعی آلات بنانے شروع کر دیے۔ 1960 میں یہ بھٹی ایک چھوٹی سی فیکٹری بن گئی اور انہوں نے سٹیل ملز یعنی لوہا پگھلانا شروع کر دیا۔ 1970 تک اتفاق فاؤنڈری 4 بڑی فیکٹریز پر مشتمل تھی۔ بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی کے بعد یہ فیکٹری قومی ملکیت میں چلی گئی تھی۔ بعد ازاں ضیاء دور میں فیکٹری پھر سے شریف خاندان کی ملکیت بن گئی۔ اب اس فیکٹری کے پاس 30 سے زائد ملز ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے محمد علی اور پوری ٹیم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔